الرحیم۔ ایک بزرگ حارث رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے امام ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کے ملفوظات میں ہے کہ فرمایا کسی گناہ کا دل میں خیال بھی نہ لاؤ۔ دل میں خیال لانے کا مطلب یہ ہے کہ عمل چاہے نہ ہو مگر دل میں سوچ کر کسی گناہ سے مزے لینا، خیال پکانا، یہ بھی نہ کرو، اس سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ گناہ نہ کیا لیکن دل گناہ کا خیال لایا اور اس کے مزے لیے۔ اچھا، بسا اوقات ایسے ماحول میں آدمی رہتا ہے، ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو، لیکن اندر ہی اندر گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ظاہری بات ہے، نہ اس کی دینداری پہ حرف آتا ہے، نہ اس ظاہری شکل پہ کوئی حرف آتا ہے، نہ بے عزتی کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی تانے دینے کا ڈر ہے، اندر ہی اندر گناہ کر رہا، کسی گناہ کا خیال لا کر لذت لے رہا، تو اس سے دل سے ہو رہا، دل سے ہو رہا۔ یہ حضرات حکیم ہیں، تجربے کی بات کہتے ہیں، جو چیز مضر ہے انسان کے لیے اس کے دل میں خیال سے بھی منع کرتے ہیں۔ حاذق ڈاکٹر کا کام ہے، ابتدا بیماری کے جراثیم سے روکتا ہے، وہ بیمار کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، مریض سے ملنے کو بھی منع کرتے ہیں۔ دراصل یہ پرہیز بیماری کو مضر نہیں، مگر وہ جانتے ہیں انجام اس کا برا ہے۔ اسی طرح یہ حضرات بھی جانتے ہیں کس چیز سے آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث کے روح سے گناہ تو نہیں، مگر اکثر یہ ہوتا ہے جب ایک منصوبہ دل میں بنا لیا، غلط راستوں کا نقشہ ذہن میں بٹھا لیا، عادت یہ ہے کہ پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فطرت یہی ہے کہ منصوبہ پکا کر لیا، پھر اس پر ٹھہرنا مشکل ہے۔ ایسے مواقع سے بچو، ایسے خیالوں سے بچو، ایسی مجالس سے بچو، ایسی جگہوں سے بچو کہ جہاں دل گندا ہوتا ہو، جہاں دل گندا ہوتا ہو۔ ایسی جگہوں سے، ایسے ماحول سے، ایسی مجالس سے، ایسے لٹریچر سے، ایسی چیزیں دیکھنے سے بچو جس سے دل گندا ہوتا ہو، اور اپنے دل کو گناہ کے خیال سے بھی بچا لو۔ دل کو اتنی دیر کسی اور فائدہ مند عمل میں لگا لو اور اللہ کی یاد کر لو، یہ بہت مبارک ہے۔ یہ دل ایک چکی کی مانند ہے، چکی کے مانند ہے، اس میں خیال دانے کی مانند ہے۔ اب چکی کے اس پارٹ میں جو چیز آئے گی وہ تو پیستی رہے گی، اب آپ پر ہے اس میں جو ڈالیں، گندم ڈالیں، کس چیز کا آپ دانہ ڈال رہے ہیں۔ تو دل بھی ایک چکی ہے، چل رہی ہے خیالات کی چکی، اب آپ پر ہے، اچھے خیالات لے کے آتے ہیں، برے خیالات لے کے آتے ہیں، وہ تو چلتی رہے گی۔ تو آپ اسے اچھے خیالات دیں، اچھا تصور کریں، اچھی چیزوں کو سوچیں، تو اس سے آپ کے دلوں کو، ہمارے دلوں کو نورانیت نصیب ہوگی، ہمارا دل روشن ہوگا، اسے نور ملے گا۔ اور اگر برے خیالات میں لیٹے، سوئے، بیٹھے، سفر کیا تو ظاہر ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جیسے آنکھ کے عمل کا اثر ہوتا ہے، کان کے عمل کا اثر ہوتا ہے، زبان کے عمل کا اثر ہوتا ہے میرے عزیزو، ایسی دل کے عمل کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کے بھی نتائج ہوتے ہیں، اس کے بھی نتائج ہوتے ہیں۔ تو دل کو گندے خیالات سے بچایا جائے۔ اور میرے عزیزو، اگر اچھا خیال نہ سوچا تو برے خیال آئیں گے۔ کوئی اچھی چیز، اچھی طرح چیز کی طرف دل کو مائل نہ کیا تو بری چیزوں کی طرف دل مائل ہوتا رہے گا، سوچتا رہے گا بری چیزوں۔ اب وہ چیز کر تو نہیں سکتا، وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتا، لیکن دل ہی دل کے اندر اس کی لذت لے رہا ہے، اس کو سوچ رہا ہے، اور اس کے اثرات پڑ رہے ہیں اس کی زندگی میں۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ گناہ بہت گندی چیز ہے، بڑی ہلاکت کی چیز ہے، بڑی ہلاکت کی چیز ہے، بڑی بربادی کی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، بعض گناہوں کی نحوستوں سے مہینوں کا نور اور سالوں کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ گناہ بڑی ہلاکت کی چیز ہے اور بڑی ہی گندی چیز ہے۔ بڑی مشکل سے نور اکٹھا کیا، ہاں، اور دل کا چمکنا لگا، اور اس گناہ کی نحوست سے وہ سارا نور چلا گیا۔ پھر وہ پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد پھر وہ دولت ملتی ہے، بالکل دل کی کیفیت ہی برباد ہو جاتی ہے، کیفیت ہی برباد ہو۔ تو یہ گناہ بڑی گندی چیز ہے، بڑی منحوس چیز ہے، منحوس۔ آدمی کے لیے وہ لمحہ بہت منحوس لمحہ ہے جس لمحے میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ آدمی کی زندگی کا، آدمی کے دن کا، آدمی کی زندگی کا وہ لمحہ بہت منحوس لمحہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ منحوس موقع ہے، وہ گھڑی ہے، وہ جس میں اپنے یہ مالک اور خالق کو ناراض کر رہا۔ تو اس دل کا بھی پہرا دو، یہاں گندے خیالات نہ، گندے خیالات نہ، اس سے دل برباد ہو جاتا۔ فرمایا، نصیحت فرمائی کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ میں فرق یہ ہے، کبیرہ بغیر توبہ اور ندامت اور بغیر چھوڑنے کا عہد کیے معاف نہیں ہوتا۔ پہلے کیے پر ندامت ہو، آگے کے لیے عزم کرے اور عملاً اس کے پاس آئندہ نہ جائے، اس کے بغیر کبیرہ گناہ معاف ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر کبیرہ گناہ معاف ہی نہیں ہوتا۔ اور صغیرہ گناہ اللہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہی ہے۔ کتنا ہی تہجد پڑھ لو، چوری، رشوت، جھوٹ، غیبت، یہ تو معاف نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہی تہجد پڑھ لو، یہ کبیرہ گناہ تو نہیں معاف ہو سکتا۔ چوری، رشوت، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، حسد، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ ان پر تو جب تک ندامت نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا، یہ تو معاف نہیں ہوتا، چاہے کتنی تہجد پڑھ لو، کتنی نوافل پڑھ لو۔ تو ان کے لیے تو توبہ کرنی پڑے گی، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ صغیرہ جتنے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے یوں رحمت سے کام لیا ہے کہ نیکیاں کرنے سے وہ خود بخود معاف ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، سلام کر لیا، ایک گناہ معاف ہو گیا۔ کسی سے ہنس کر بات کر لی، مسجد کی طرف چل دیے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی گئی، ایک گناہ معاف ہوا۔ وضو سے ہاتھ پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے، مگر یہ سارے صغیرہ گناہوں کے لیے ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، صغیرہ گناہ بے شمار ہے، سنت کے خلاف سارے عمل صغیرہ ہیں۔ سنت کے خلاف پانی بسم اللہ کے بغیر پیا، کھانا بسم اللہ کے بغیر کھایا، ہاں، الٹے ہاتھ سے کھانے لگا، یہ سب صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے نوافل کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ سارے صغیرہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں صغیرہ بھی بے انتہا ہیں اور کبیرہ کی بھی کمی نہیں۔ تو صغیرہ گناہ تو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، عمل صغیرہ پانی مثلا بسم اللہ کہہ کر نہیں پیا، یہ صغیرہ ہو گیا۔ دائیں کے بجائے بائیں سے کھایا پیا، صغیرہ گناہ ہے۔ سینکڑوں گناہ معلوم ہی نہیں، عمل اس سے بچے گا کیسے گا؟ غرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف کرنا سارے صغیرہ ہیں، اور بس اوقات ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ پاک ان کو ایسے معاف کر دیتے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ سبحان اللہ، صغیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں لگتا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، معاف بھی ایسا کر دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ نوافل کی برکت سے، نیکیوں کی برکت سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔
جیسے صغیرہ گناہ ہونے کے سینکڑوں راستے ہیں، ایسی اس کے معاف ہونے کے بھی سینکڑوں راستے ہیں، اس کے معاف ہونے کے بھی سینکڑوں راستے ہیں۔ یہ حضرات اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر تھے، جانتے تھے انسان کی ہر رگ و ریشے کو۔ فرمایا صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کے بے پرواہی سے نہ کرو، غفلت ہو جائے وہ اور بات ہے، مگر یہ نہ سوچے کہ صغیرہ ہی ہے، کر لیا تو کیا حرج ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ بھی جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ اب جان بوجھ کے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، غفلت ہو جائے ٹھیک ہے، کوئی ایک لقمہ بائیں ہاتھ سے کھا لیا، بائیں ہاتھ سے پانی پی لیا، ہاں، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرے یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے کرے گا یہی صغیرہ کبیرہ بن جائے گا۔ بلکہ ایک شخص تھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، فرمایا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اس نے تکبرانہ انداز میں کہا۔ تو عام طور پہ اللہ کے نبی بد دعا دیا نہیں کرتے تھے، اور بظاہر یہ کوئی اتنا بڑا عمل ہی نہیں تھا، لیکن اس کا لہجہ بڑا خطرناک تھا، اس کے دل میں سنت کی حقارت تھی۔ تو آپ نے فرمایا پھر قیامت تک تیرا منہ تک نہیں اٹھے گا، اور ایسے ہی ہوا، پھر اس کا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا۔ تو بہت کم اللہ کے نبی بد دعا دیتے تھے، لیکن بس اوقات سنت کی حقارت اور اس کا استہزاء اور جان بوجھ کے اسے نظر انداز کرنا یہ بڑا کبیرہ بن جاتا ہے، یہ بڑا کبیرہ بن جاتا ہے۔ چونکہ اس چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا وہ کبیرہ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کبیرہ ہے۔ اب اس کا کیا پیمانہ بتایا جائے؟ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کبیرہ ہے۔ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو۔ کوئی نادان ہے کہ بڑا بچھو سے بچے اور چھوٹا بچھو کمرے کے اندر بستر پہ لے آئے؟ ایسا بھی کرتا ہے کوئی؟ یا اپنے بچے کو بڑے بچھو سے بچائے اور چھوٹے بچوں سے کھیلنے دے، کھیلتا رہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی نادان ایسا نہیں کرتا کہ چھوٹے بڑے بچوں میں اس انداز میں فرق کرے۔ عقل مند آدمی چھوٹے بچے کو بھی ہاتھ میں نہیں لیتا، چونکہ وہ بھی کم زہریلا نہیں ہے۔ فرمایا صغیرہ سے بھی اس طرح بچو جیسے کبیرہ سے بچتے ہو۔ جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ کو کرنا اللہ کے سامنے جرت ہے۔ جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ کا کرنا بھی اللہ کے ہاں جرت ہے۔ ایک ہے بھولے سے ہو جائے، غفلت میں ہو جائے، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ بڑی جرت کی بات ہے، یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا بھی کبیرہ ہے۔ کسی صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا یہ بھی کبیرہ ہے۔ مثلا پہلے دائیں کروٹ لیٹ گئے، پھر چاہے جس طرح لیٹ کر اگر جان بوجھ کر دائیں کروٹ پر نہ لیٹا اور معلوم ہونے کے باوجود ضد اور اصرار سے ایسا کیا تو یہ کبیرہ گیا۔ ایک ہے دائیں کروٹ پہ لیٹا سنت سمجھ کے، پھر بائیں پہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، یا غفلت میں خیال نہیں رہا بائیں کروٹ پہ آنکھ لگ گئی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اتنی خطرے کی بات نہیں، لیکن پتہ ہے دائیں کروٹ پہ لیٹ، لیکن اصرار کرنے نہیں بائیں پہ لیٹوں گا، میں دائیں پہ نہیں لیٹتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر کبیرہ بن جائے گا، یہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو اصرار نہ کرے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ آج کے مسلمان جان بوجھ کے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ کھاتے وقت بھری انگلیوں سے گلاس دائیں سے پکڑنا نفاست کے خلاف ہے، مگر بائیں سے گلاس پکڑ لو، پینا شروع کرو، دایاں ہاتھ نیچے رکھو تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اہتمام اور عظمت ہو جائے۔ اب دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اب پانی لے رہا ہے، اب ظاہر دائیں ہاتھ میں چاول لگے ہیں، کھانا لگا ہوا، تو نفاست کے خلاف ہے، تو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیے، لیکن جب پینے لگے تو ہاتھ نیچے رکھ لیں تاکہ اللہ کے نبی کے اس پسند کا خیال رکھے
اور آپ کے ارشاد کی عظمت اس کے دل میں ہو کہ یہ ضرور استعمال کر رہا ہے اور گلاس اسی کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو حتی الامکان جان بوجھ کے صغیرہ گناہ نہ کرے کہ چھوٹا ہی ہے، اس کا اہتمام ہو۔ اور فرمایا بھائی جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ سے رجوع کرنے کی عادت بناؤ، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے اللہ سے رجوع کرنے کی عادت بناؤ، زندگی بڑی سہولت والی ہو جائے گی، بلکہ ایک رابطہ قائم ہو جائے گا، ایک رابطہ قائم ہو جائے گا۔ تعلق والا ہوتا ہے جب مسلسل آدمی اس سے ملتا جلتا رہتا ہے، سلام دعا کرتا رہتا ہے، غمی خوشی میں اسے یاد رکھتا ہے، تو پھر جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس سے کوئی بات کہنے میں حیا نہیں آتی، اور سارا سال تو پوچھا نہیں، جب مصیبت آئی تو اب کہہ رہا ہے ادھر حیا آتی نہیں آتی، اچھا اپنی باریاں یاد کر لی، پہلے کہاں تھے؟ ایسی حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی خوشیوں کے موقع پہ عافیت میں خوشحالی میں اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتا اور پھر کسی مصیبت کی گھڑی میں فضا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اللہ یہ نہ آواز کوئی اجنبی آواز ہے، جانی پہچانی نہیں، کوئی اجنبی ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کی سفارش نہیں کرتے۔ اور کوئی شخص ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، تعلق رابطہ ہے، اور پھر جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ یہ مانوس، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ مانوس آواز ہے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کی دعا قبول کر۔ تو ہم اپنے اللہ سے رابطے میں رہیں، اللہ سے رابطے میں رہیں، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کی عادت بناؤ، اللہ کی طرف۔ اور میرے عزیزوں ہمیں ہر وقت ہی اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وقت ہی اللہ کی ضرورت ہے بھائی، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع۔ مشکل ہو رہی ہے آنکھ بچانا، مشکل ہو رہی ہے گندگی سے بچنا، مشکل ہو رہی ہے فیصلہ کرنا، مشکل ہو رہی ہے رائے دینا، مشکل ہو رہی ہے سفر کرنا، مشکل ہو رہا ہے گھر میں جانا، مشکل ہو رہی ہے کام پہ جانا، مشکل ہو رہی ہے کھڑا ہونا عبادت کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ہر وقت ہر حاجت میں اپنے اللہ سے رابطہ بناؤ۔ اور اللہ کے نبی نے تو اس رابطے کو اتنی اہمیت دی، فرمایا میرا تو پاؤں کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تب بھی اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔ دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، اس لیے کہ نبی شان کیا ہے، لیکن اس رابطے کی اہمیت بتا رہا ہے، فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے رابطہ کرتا ہوں، اپنا جو ہے۔ پھر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، آدمی کیا کہتا ہے بس ایک آدمی سے سب کو میری باتیں پتہ ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتا، کیا ہوتا ہے ایک آدمی کو سب میری باتیں پتہ ہیں، ہر بات میں اسی سے مشورہ کرتا ہوں، کیا مطلب ہوتا ہے اس سے خاص تعلق ہے نا، اس سے خاص تعلق ہے، یا اپنی بات ہر ایک کو بتاتا ہے، ایک آدمی اس کو میری ہر بات پتہ ہے، جو بھی ہو نا میں اس سے ضرور مشورہ کرتا ہوں، کیا کہتا ہے اس سے ضرور مشورہ کرتا ہوں، خاص ہے قابل اعتماد ہے۔ تو میرے عزیزو ہمارا ہر معاملہ اللہ کے ساتھ ضرور ہو۔ پھر جب یہ ہوتا ہے نا، اور جب کوئی یہ کہے کہ میری ہر بات اس سے ضرور ہوتی ہے، تو اس کے دل کے اندر بھی اس کی قدر ہوتی نہیں ہوتی، یار یہ آدمی ہے یہ مجھ سے ہی پوچھتا ہے، اس کے دل میں بھی اس کی قدر ہوتی ہے، یار اس کو مجھ پہ بڑا اعتماد ہے، اس کو مجھ پہ بڑا اعتماد ہے، ہر بات کا مجھ سے مشورہ کرتا ہے، رائے لیتا ہے، اپنی ہر بات مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، تو جس سے پوچھتا ہے اس کے دل میں بھی اس کی قدر آتی ہے کہ یار بڑی مجھے اہمیت دیتا ہے، کیا ہے بڑی مجھے اہمیت دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ تو اس سے بڑھ کر ہے، جب بندہ ہر حاجت میں اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔
فرمایا بھائی جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ سے رجوع کرنے کی عادت بناؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو. اس سے یہ ہوگا کہ دل میں رجوع اللہ کا خیال آتی ہی پہلے تو اس کا ثواب مل گیا. کلام پاک میں کہ اے اللہ جب میں اس کام میں داخل ہوں مجھے اچھی طرح داخل کیجئے اور اچھی طرح نکالیے، اس میں میرا کوئی مددگار بنا دیجئے. کسی کام کے شروع میں یہ پڑھ لیا کرو، نقد نفع تو یہ ملا، تلاوت کا ثواب ملا، پھر اس میں آسانیاں اللہ پاک نے پیدا کر دی. تو ہر کام میں سے پہلے اللہ کی طرف. اور یہ دعا ہے نا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ مجھے اس کام میں اچھی طرح داخل کرنا. پھر اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی. فرمایا اللہ کے سامنے محتاج بنے رہو، اللہ کے سامنے محتاج بنے رہو. ہر حال میں اللہ سے بے نیازی ظاہر نہ، کسی حال میں اللہ سے بے نیازی ظاہر نہ کرو. اپنے طرز عمل سے، زبان سے، دل سے یہی ظاہر کرو کہ اللہ کے دی ہوئی رزق کو ضائع نہ کرو. جس کے گھر بہت سا غلہ بھرا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، دو چار نوالے کھا کر باقی پھینک دیا، کیا پرواہ ہے؟ نہیں، بلکہ جیسے حاجت مند فقیر کھاتا ہے اس طرح کھاؤ اور اس طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اپنی محتاجی اللہ کے سامنے ظاہر کرو، اللہ کے سامنے فقیر بن کے رہو، زبان سے بھی دل کی کیفیت بھی ہو. ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز ہدیہ پیش کرتا، آپ کی عادت تھی اگرچہ اس کی ضرورت نہ ہو یا پسند نہ ہو، مگر اسے ایسے لیتے تھے جیسے اس کے محتاج ہوں، اس کی ضرورت ان کو ہو. یہ کہنا کہ ہم کو ضرورت نہیں بڑا گناہ ہے، تاکہ دینے والے کا دل ٹھنڈا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے لیا کرتے. لیکن جہاں ہدیے میں خطرہ ہو کہ اس سے سچی محبت نہیں ہے، یا اس سے کوئی اور غرض وابستہ ہے، یا سامنے والے کے دین میں نقصان ہوگا اور سامنے والے کے دل میں عظمت اور احترام میں کمی آئے گی، وہاں اللہ کے نبی نے واپس بھی کر دیا، لٹا بھی کر دیا. لیکن اللہ مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے کبھی بے نیاز نہ سمجھے، محتاج سمجھے. جو نعمت اللہ کی ملے اس کی قدر پہچانو. یہ نہ کہو کہ میرے پاس سینکڑوں آ جائیں گے، یہ سب اس نے دیا ہے. اگر نہ قدری کی ترس جاؤ گے. اگر اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی اور بڑے بول بولے تو ترس جاؤ گے اللہ کی نعمتوں کے، دانے دانے کو ترسو گے. ہاں، دانے دانے کو ترسو گے. پھر اللہ رب العزت دکھاتا ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں ہر حال میں اپنے تعلق نصیب فرما دے. ہر حال میں میرا عزیزو، ایک تو اس کی کوشش ہو کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے صاف کرو. نہیں ہو سکتی تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو. نہیں بچ سکتے، اللہ کی طرف رجوع کرو. کہ اللہ کے دربار میں یہ تو کہہ سکیں گے اللہ بھی میرے سے اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میں نے آپ سے تو مدد مانگی ہے نا. یعنی مدد مانگنے میں کیا مشکل ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کیا مشکل ہے؟ ہاں، یہ اگر میرے اندر چور ہے کہ میں گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، پھر دوسری بات. اگر چھوڑنے کا عزم ہے نا تو پھر مشکل نہیں ہے، پھر کوئی مشکل نہیں، پھر تو آسان ہے. اور میری نیت ہی نہیں چھوڑنے کی، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، گناہوں کی تباہی بہت ہے، گناہوں کی زندگی میں بربادی بہت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے عزیزو، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، انجام بڑا خراب ہوتا ہے، انجام بڑا خراب ہوتا ہے، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. اور میرے عزیزو، خاتمہ خراب ہو گیا، اللہ معاف فرمائے. کیا مطلب ہے؟ کھربوں سال کی زندگی تباہ ہو گئی، کھربوں سال کی زندگی تباہ ہو گئی. اور کیا ہوا؟ میں جان بوجھ کے گناہ کرتا رہا، اور میں نے گناہوں کو
خطرناک نہیں سمجھا. اس کا وبال پڑا میری موت کے وقت, اس کا وبال پڑا میرے خاتمے پر, وہ وبال بن کے ٹوٹا میری آخری زندگی میں, اور اس کی نحوست پڑی. ایسا دل مردہ ہوا, ایسا دل الٹا ہوا کہ بس خیر کی طرف جاتا ہی نہیں ہے, خیر کی بات نکلتی ہی نہیں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا دن آ جائے. عادی گناہ کار شخص, اس کا دل الٹے برتن کی طرح ہے جس میں کوئی چیز آتی ہی نہیں. عادی گناہ گار کی حالت, دل کی حالت الٹے برتن کی طرح ہے جس میں کوئی چیز خیر کی ڈلتی ہی نہیں, جو جلتی گر جاتی, جو ڈلتے گر جاتی. تو اس لیے میرے عزیزو, کسی گناہ کی عادت نہ ہو, غفلت میں ہو جائے, کوتاہی میں جائے, فرض معاف ہو. آنکھ کو بھی بچاؤ, کان کو بھی بچاؤ, دل کو بھی بچاؤ, دل کو بھی بچاؤ. مشکل ہو رہی ہے, بہت آسان راستہ ہے, اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ سے کہو, اللہ میں نہیں بچ سکتا, آپ تو بچا دیں. اور جتنا زور دے کر, جتنا اہتمام سے, جتنے اپنے اللہ پہ اعتماد کر کے رجوع کرو گے, اتنی جلدی اس کی برکتیں نصیب ہوں. جتنی جلدی, جتنا یقین سے اللہ کے رجوع کرو گے, اتنی ہی اس کی برکتیں نصیب ہوں. کئی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے, ادھر کچھ اللہ کے رجوع کیا, اللہ نے ایسا آسان کر دیا. وہ کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہے مانگنے کی, اور وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے اللہ کے رجوع کرنے کی, اس کا نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے. تو میرے عزیزو, وہ تو سنتا ہے نا, تو سنتا ہے, وہ بڑی قدرت والا ہے, وہ بڑی قدرت والا ہے, بس میرے رجوع میں کمی ہے. تو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرو, ہر کام میں, ہر حاجت میں, ہر مشکل میں, ہر لمحے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت بناؤ. اس سے بڑا زندگی آسان ہو جائے گی, بہت آسان ہوگی. اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما لے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله, نستغفر الله, نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.